آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورلڈ وار ون کی۔ ورلڈ وار ون کب سٹارٹ ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی اور یہ کب اور کیسے ختم ہوئی، ورلڈ وار ون کے کیا نتائج تھے اور اس کے بعد دنیا کے نقشے پر کیا اثر ہوا۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیک کیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ورلڈ وار ون 28 جولائی 1914 کو سٹارٹ ہوئی۔ اس کے شروع ہونے کی سب سے بڑی وجہ آسٹریو ہنگری کے شہزادے فرانز فرڈینینڈ کا قتل تھا۔ فرانز فرڈینینڈ 14 جون 1914 کو بوسنیا، جو کہ ایک صوبہ تھا، اس کے کیپٹل ساراجیوو میں آفیشل وزٹ پر اپنی بیوی کے ساتھ گئے اور وہاں ان کا قتل کر دیا گیا، اور جس نے یہ قتل کیا وہ سربیا کا ٹیررسٹ تھا جس کا نام گارویلو پرنسپ تھا۔ یہ ورلڈ وار ون کے سٹارٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور وجوہات بھی ہیں جن میں ملٹریزم، الائنسز، امپیریلزم اور نیشنلزم شامل ہیں۔ ورلڈ وار ون سے پہلے یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ یورپ میں جدید ہتھیار جیسے ٹینک، مشین گنز، جنگی جہاز وغیرہ سب تیار ہو چکے تھے۔ برطانیہ اور جرمنی کی بڑھتی ہوئی ترقی دیکھ کر مختلف ممالک نے جنگی اتحاد بنانا شروع کر دیے۔ ان اتحادیوں نے فوجی معاہدوں کے ساتھ ساتھ کئی خفیہ معاہدے بھی کیے جو قابل ذکر ہیں۔ ٹرپل الائنسز 1882۔ اس جنگی اتحاد میں جرمنی، آسٹریو ہنگری اور اٹلی شامل تھے، جس کا مطلب اگر کوئی بھی ملک ان تینوں میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو تینوں ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ دوسرا فوجی اتحاد 1907 میں فرانس، رشیا اور برطانیہ کے درمیان ہوا۔ جب ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تو اٹلی نے لڑائی کے وقت ٹرپل الائنسز چھوڑ کر فرانس، برطانیہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ ٹرپل الائنسز میں موجود آسٹریو ہنگری نے اٹلی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ورلڈ وار ون میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف الائڈ پاورز تھی جس میں برطانیہ، فرانس، رشیا اور کچھ چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھی۔ الائڈ پاورز کو امریکہ، جاپان اور اٹلی نے بھی جوائن کر لیا تھا۔ اور دوسری طرف سینٹرل پاورز تھی جس میں آسٹریو ہنگری، جرمنی اور آٹومن امپائر، جسے عثمانیہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے، شامل تھی۔ جب فرانز فرڈینینڈ کا قتل ہوا تو آسٹریو ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ سربیا بوسنیا کو الگ ریاست بننے میں مدد دے رہی تھی، اور آسٹریو ہنگری نے سربیا پر الزام لگایا کہ سربیا کی انٹیلیجنس نے فرانز فرڈینینڈ کے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے۔ آسٹریو ہنگری نے سربیا کو الٹرنیٹو دیا کہ لڑائی کے بنا ہی ہتھیار ڈال دو اور آسٹریو ہنگری کے قبضے میں آ جاؤ۔ سربیا نے سرنڈر کرنے کے بجائے رشیا سے مدد مانگ لی۔ رشیا نے اپنی آرمی اس جنگ کے لیے منظم کرنا شروع کر دی۔ ان حالات میں آسٹریو ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ 1882 میں آسٹریو ہنگری اور جرمنی کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جرمنی نے آسٹریو ہنگری کی مدد کا فیصلہ کیا اور دونوں نے مل کے سربیا پہ چڑھائی شروع کر دی۔ اس کے فوراً بعد رشیا اور فرانس نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ فرانس اور جرمنی کے درمیان بھی جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ جرمنی، آسٹریو ہنگری اور اٹلی میں بھی جنگی معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی ملک ان تینوں میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو تینوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن جرمنی اور آسٹریو ہنگری نے پہلے حملہ کر دیا تو اٹلی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جرمنی نے شفلنگ پلان کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق رشیا کو اپنے فوجیوں کو متحرک کر کے جرمنی کی سرحد تک لانے کے لیے کم سے کم 6 ہفتے لگنے تھے۔ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنی زیادہ تر فوج کو مغرب کی جانب بھیج کر فرانس کو 6 ہفتوں میں شکست دے دی جائے۔ پھر اس سے پہلے کہ رشیا اپنی فوج کو متحرک کرے، جرمنی اپنی فوج کو رشیا کی سرحد تک لے جائے گا۔ جرمنی فرانس پر بیلجیم کی طرف سے حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بیلجیم نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا اور فرانس کے خلاف بھی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس صورتحال میں برطانیہ نے بھی جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بیٹل آف مارین شروع ہو گئی۔ جرمن فوج پیرس تک پہنچ گئی، لیکن فرانس نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ جرمن فوج نے انسین ریور کے شمال میں خندق کھودنا شروع کر دی اور فرانس نے بھی خندق کھودنا شروع کر دی، اور ٹینک وار شروع ہو گئی جو اگلے 4 سال تک جاری رہی۔ ورلڈ وار ون میں ٹینکس کا بہت استعمال ہوا۔ فوجی دن رات انہی ٹینکس میں رہتے، یہی کھاتے پیتے اور سوتے تھے، کیونکہ اگر وہ ان سے باہر آتے تو مشین گنز کا شکار ہو جاتے۔
سینٹرل پاورز کی حمایت میں عثمانیہ سلطنت کے جہازوں نے رشیا کی بندرگاہوں پر بمباری شروع کر دی۔ رشیا نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس گلی پلی آئس لینڈ پہنچ گئے۔ عثمانیہ سلطنت ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح اس جنگ میں کئی ممالک اپنے دوست ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑے۔ جرمن یو بارڈر سبمرین نے برطانیہ کے مسافر جہاز لوسیتانیا کو تباہ کر دیا اور جہاز 18 منٹ میں ڈوب گیا۔ اس میں تقریباً 1200 مسافر جاں بحق، جس میں 128 امریکنز بھی شامل تھے۔ امریکہ نے کہا کہ اگر امریکہ چاہے تو جنگ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے جرمنی سے بحری حملہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جسے جرمنی نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں جرمنی نے دوبارہ بحری حملہ شروع کر دیا۔ یہاں پہ برطانوی اور جرمن نیوی کی بحری جنگ چھڑ گئی، جو ورلڈ وار 1 کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ برطانیہ نے سمندر کا زیادہ تر قبضہ برقرار رکھا تھا، لیکن جرمنی نے برطانوی جہازوں کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ جرمنی نے فرانس کے شہر وردون پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں فرانس اور جرمنی کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ برطانیہ نے جرمنی کو وردون سے ہٹنے کے لیے بیٹل آف زوم شروع کر دی اور رشین آرمی کو پیچھے دھکیلتا جا رہا تھا۔ رشیا میں انقلاب آ گیا۔ زار نیکولس کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب رشیا میں بیلشویکس کی حکومت آئی تو انہوں نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا اور جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ امریکہ اس جنگ میں الائنسز کو مسلسل ہتھیار اور امداد بھیج رہا تھا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے میکسیکو کو ایک ٹیلی گرام کے ذریعے جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور امریکہ کے خلاف ورغلایا۔ بدلے میں جرمنی نے میکسیکو کو اس کے علاقے بازیاب کرانے میں مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ امریکہ کو اس کی خبر ہو گئی اور اس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ امریکہ نے اپنی فوج کو سمندر کے ذریعے جنگ کی طرف بھیج دیا۔ امریکہ نے مغربی محاذ پر موجود برطانوی فوج کو جوائن کیا۔ جب امریکہ نے اپنی فوج کو سمندر کے راستے جنگ کی طرف بھیج دیا تو جرمنی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا جرمنی نے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کا ارادہ کیا۔ جرمنی نے بیٹل آف زوم میں اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی اور پوری قوت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ امریکی فوج فرانس پہنچ گئی۔ الائنسز نے جرمنی کے خلاف جوابی حملہ کیا اور جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا۔ سینٹرل پاورز کے کئی ممالک ٹوٹنے لگے، جس میں بلغاریہ، عثمانیہ سلطنت، آسٹریو ہنگری اور جرمنی شامل تھے۔ جرمنی نے الائنسز سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کو اپنی فوج کم کرنے اور جنگ کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ورلڈ وار 1 میں تقریباً 22 ملین انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ 23 ملین لوگ زخمی ہوئے۔ ورلڈ وار 1 میں بہت سی نئی ٹیکنالوجیز سامنے آئی، جس میں ریڈیو مشین گنز شامل تھی۔ ورلڈ وار 1 میں پہلی بار کیمیکل کو جنگ میں استعمال کیا گیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جنگوں کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئی، جن میں جنگوں کے نقصانات کو واضح کیا گیا، جبکہ ورلڈ وار 1 سے پہلے جنگوں کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد لوگوں کی سوچ بدل چکی تھی۔ سب لوگ جنگوں کے خلاف بول رہے تھے، سوائے ہٹلر کے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ، جو کبھی دوسرے ممالک کو قرضے دیا کرتی تھی، اب خود مقروض ہو گیا تھا۔ مگر امریکہ کی اکانومی اس جنگ سے پہلے زیادہ مضبوط نہیں تھی، مگر جنگ کے بعد امریکہ بہت مضبوط ہو گیا۔ ورلڈ وار 1 کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ امید ہے ٹیک کیو ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ جاتے جاتے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔